آقا کریم کے منہ سے جو نکلتا تھا حق نکلتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب گفتگو ارشاد فرماتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھ لیتے۔ بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، حضور کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں اور تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے تو یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ حضور نے یہ بات غصے میں کہی تھی یا حضور نے مزاح میں فرمایا تھا۔ تو حضرت ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا کریم گفتگو فرمانے لگے تو دیکھا آج ابن عمر نہیں لکھ رہے، تو حضور نے فرمایا ابن عمر لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے پاس کے بعد صحابہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، ابن عمر لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ میں غصے میں بولوں پھر بھی حق کہتا ہوں، میں مزاح میں کہتا ہوں پھر بھی حق کہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کی حضور انکا تداعبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ہم سے دل لگی بھی فرما لیتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حقا، کہ میں دل لگی میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ ہم لوگ مزاح میں کو بات کریں تو بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، غصے میں کر جائیں تو پچھتاوا ہوتا ہے، بعد میں معذرت کرتے پھرتے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تبا کا وہ نور نصیب فرمایا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعتدال نصیب فرمایا ہے کہ حضور غصے میں فرما رہے ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، مزاح میں کہہ رہے ہوں پھر بھی حضور حق ہی فرماتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سفر پہ جانا تھا، عرض کرتا حضور مجھے آپ کوئی اونٹ عطا کر دیجیے، تو حضور نے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے عرض کی حضور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے، میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، سامان بھی ہے اور میں خود بھی ہوں، فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ تو یہ مزاح ہے اور سوائے حق کے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک صحابی تھے حضور کے جن کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ لمبے ہوں گے، تو حضور ان کو ازراہ مزاح فرما دیا کرتے تھے، یا ذل یدین، اے دو ہاتھوں والے۔ اب مزاح بھی ہوں گے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ مزاح بھی ہو گیا لیکن سوائے حق کے اور کچھ نہیں۔ اچھا لطف کی بات ہے، کسی نے حضرت ذل یدین سے پوچھا، احادیث میں ان کی ایک حدیث ہے، حدیث ذل یدین، عصر کی نماز میں 2 رکعت کے سر پہ حضور نے سلام پھیر دیا، تو حضرت ذل یدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، حضور نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ اکبر۔ صحابی کے ذہن میں جو بات پہلی آئی وہ یہ تھی کہ شاید نماز چھوٹی کر دی گئی، کیونکہ حضور کی اداؤں کا نام ہی تو دین ہے، اگر نہیں چھوٹی کی گئی تو پھر آپ بھول گئے، یہ دوسری بات، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور آپ نے 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیر دیے، پھر حضور نے نماز پڑھائی۔ حالت نماز میں کسی سے کلام کر لیا جائے تو نماز باقی، مقتدی کلام کرے مقتدی کی گئی، امام کلام کرے امام کی گئی تو مقتدی کی بھی گئی۔ یہاں مقتدی نے کلام کیا ہے حضرت ذل یدین نے، پھر حضور نے کلام فرمایا ہے، پھر صحابہ نے کلام فرمایا، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پڑھی ہے۔ معلوم ہوا اوروں سے کلام کریں تو نماز ٹوٹتی ہے، نبی سے کلام کریں تو نماز۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نبی سے ہی تو کلام ہو رہا ہے۔ اس حدیث کو حدیث ذل یدین کہتے ہیں۔ اچھا کسی نے حضرت ذل یدین سے کہا کہ حضور تو لاڈ سے تمہیں ذل یدین کہتے ہیں، تمہارا نام تو نہیں نا ذل یدین، 2 ہاتھوں والا، یہ کوئی نام تو نہیں، یہ تو حضور محبت سے کہا تجھے اور تیرا نام پڑ گیا، بتاؤ اصل نام کیا ہے؟ حضرت ذل یدین نے کہا اصل وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا، ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہتے ہیں اصل وہی نام ہے جو میرے رسول نے رکھ دیا، محبتوں کا یہ عالم۔ تو حضور ان کو ذل یدین کہہ کے پکارا کرتے۔ اس طرح ایک بوڑھی عورت حاضر ہوتی، عرض کہتی حضور دعا کرو جنت میں جاؤں، فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں۔ اس نے رونا شروع کر دیا، کہا نہیں بوڑھی عورتیں جا ہی نہیں سکتی، تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا، تو حضور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ان الجنہ لا يدخلها العجوز، جنت میں بوڑھی نہیں جائیں گی، جو جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی۔ تو یہ سچ تھا اور مزاح بھی تھا، تو فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔